بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا دل سے سلام، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بہت دنوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ گرا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ دیواریں کھڑی کی، دروازے بن گئے، لیکن چھت بھرنے کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں جا کر رہنے لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لے گا۔ اس محلے میں ایک چور بھی رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید دولت مند ہوگا، اس کے ہاں شاید بہت روپیہ پیسہ ہوگا۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب پڑے سو رہے تھے، وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی 2-3 قدم ہی رکھے تھے کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت گہرا اندھیرا تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر چور بھاگ گیا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئے۔ برائے کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دے۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ جب مالک مکان آ گیا تو اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو کہیں یہ آدمی میرے اوپر گرا، اگر نیچے گرتا تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو تم کو موت کی سزا سناتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اور جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جا رہی ہے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بنایا تھا، قصور اس کا ہے، اس نے خراب ٹاٹ بچھا دیے ہیں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً راج مزدور کو پکڑ کر لائے۔ جب اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے تھے۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا تو وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا، اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضرور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹاٹ بنانے والے نے کہا۔ بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ پکے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اس وقت میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے، اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں ان کا تماشا دیکھنے لگا، اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں ٹاٹ چھیدے اور کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں بلکہ اس کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ دیا گیا اور کبوتر باز کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھوا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا،
کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ چور کو قتل کروا دیں، تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور وہی چور کا ہے۔ اور اس نے حکم دیا چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھوا دیا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لایا اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے اور اس کے پاؤں کس قدر زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے تھے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا، احمق کہیں کے، یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا سا لمبا ہے تو کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ کر لاتے جس کا قد ذرا سا نیچے ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گیا۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلاد نے فوراً اسے پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ رہا تھا اور جلاد سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں پھانسی پر چڑھوایا گیا؟ اتنے میں خود بادشاہ بھی تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات کے لیے آپ مجھ کو پھانسی پر چڑھوا رہے ہیں؟ ارے احمق، مجھے اس کا کیا پتا تمہارا قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھوانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد کے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ عالم، میرا قصور کیا ہے؟ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھوڑ دیجئے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی، اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ کر لایا۔ انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، ارے تم مرنے کے لیے کیوں اتنا بیتاب ہے؟ بادشاہ عالم، چور نے جواب دیا، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے، اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے، اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑکنے لگی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات نہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی تھی، چنانچہ بیوقوف بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔